مجھے کوئی دوست کہتا ہے نا جی ملاقات کرنی ہے آپ سے، تو میں کہتا ہوں فوٹو کے ساتھ کے بغیر فوٹو کے، میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، اس لیے کہ ملاقات کا معنی فوٹو ہے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں، یہ تو محتاط علماء تو ابھی بھی اس سے بچتے ہیں، یہ تو بڑی مجبوری کے تحت اس کے لیے کوئی فتویٰ آیا تھا، پر جو حال ہم نے کر دیا ہے وہ تو یہ رنگ ہی نہیں تھا جو ہم جس چکر میں پڑ گئے۔ اور پھر یہ جب اشتہار پہ فوٹو اور فلانی جگہ پہ فوٹو، تو یہ تو ویسے ہی بڑا عجیب مسئلہ بن جاتا ہے۔ تھوڑی احتیاط کریں، جتنی بچا جا سکے اتنا بہتر ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ دیں، دعا میں تو شامل ہوا کریں نا، کون سا قسم لے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے تھوڑا بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، آپ شکر ہے شامل ہوئے ہمارے ساتھ۔ یہ تسلسل ہے اس امت کے اندر کہ ہر دور میں نیک لوگ رہے، پرہیزگار لوگ رہے، اور یہ تسلسل امت نے تسلیم کیا۔ اب لوگ چار اگر کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں میں کسی صوفی کو نہیں مانتا، کسی درویش کو نہیں مانتا، تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کا یہ حال بھی دیکھا ہے کہ معاذ اللہ وہ صحابہ پر، اہل بیت پر بھی زبانیں کھولنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ تو تسلیم ہی نہیں کر رہے کسی کو۔ اس تسلسل کا کبھی انکار نہ کریں۔ اور نوجوان دوستو، کتب احادیث میں نہ ایک دو حدیث نہیں، پورا باب ہے، حدیث نہیں ایک دو، پورا باب ملے گا، جس باب کا عنوان یہ ہے کہ کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت رکھو تو اللہ کی رضا کی۔ یہ پورا باب ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کا عنوان کھولتے ہیں تو وہ کن سے محبت ہے؟ اللہ والوں سے محبت۔ ہمارا کیا ذاتی لین دین ہے داتا گنج بخش علی اجمیری سے؟ ہمارا کیا نفع ہے ذاتی خواجہ معین الدین اجمیری سے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کا نام لے لے کے کھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ ان کی مخالفت کر کے کھاتے ہیں۔ بھئی آپ بات سمجھے نا جی، آپ یہ جو آپ کام کرتے ہیں تو آپ بھی تو کھاتے ہیں، بھوکے تو نہیں نہ سوتے، تو رستہ اختیار کرنا تھا نا۔ آپ نے بغض رکھ کے کھانا شروع کر لیا ہے، ہمارا نصیب ہے ہم نے پیار کر کے کھانا شروع کر لیا۔ آپ نے اپنے رنگ میں یہ کام کیا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ آپ بات کو سمجھ لیں، کیا رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دے گا، لیکن تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے، اور پورا باب ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ باقاعدہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں نا، اللہ ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا دو پیار کرنے والے ہوں اور بیچ میں اللہ ہو، رضا اللہ کی ہو بیچ میں، اگر وہ رب کی رضا کے لیے پیار کریں گے، ایک مشرق میں بھی ہو دوسرا مغرب میں بھی ہو، تو اللہ قیامت کے دن انہیں جمع فرما دے گا۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ان لوگوں سے پیار اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم ولی سے پیار نہیں کرتے، ولی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اولیاء سے نہیں، اولیاء بول کے بتائیے، اولیاء اللہ سے، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں۔ تو وہ کتنا نالائق ہے اور کتنا کم نصیب ہے جو اولیاء اللہ سے پیار کرنے سے منع کرے۔ خوب محبت کریں، اپنے دلوں میں جگہ بنائیں ان کے لیے، اور ذہن کو مثبت رکھیں۔ جن کا ذہن بھائی منفی بن جاتا ہے وہ تو ابا پہ بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، بوڑھے باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم کو ڈھب کا کام کر لیتے تو ہم امیر نہ ہوتے آج۔ جنہوں نے عداوت پیدا کرنی ہے اس نے تو ابا جی سے بھی کر لینی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو وہاں بھی شکوے ڈھونڈ لے گا کہ میرا ابا سمجھدار ہوتا تو آج میں بھی مالدار ہوتا۔ تو اس لیے عداوت نہیں پیدا کریں، پیار کریں۔ دوسری بات، تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، وارفتگی کیا ہے۔ ایک بات اس کے فوراً بعد، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے پیار، دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے علم سے۔ جہالت اور فقر کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے جہالت کو اندھیرا کہا ہے اور علم کو روشنی کہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اندھیرے میں کھڑا ہو اور وہ کہے میں روشنی کا پیغام دے رہا ہوں؟ پہلے تو وہ خود روشنی میں آئے، اور روشنی علم ہے۔ یہ جو بندے کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے نا، یہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس بچے کو پتہ نہیں نا کہ اس میں کرنٹ ہے، وہ اس کی ننگی تار کو ہاتھ لگا لے گا، چونکہ ابھی اسے علم، اور جسے پتہ چل جائے۔ یہ مثال دی قرآن مجید نے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جس کو جتنا زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، کتاب و سنت کا، خالی تقریر والا معاملہ نہ ہو، عالم ہو، اور علم وہ رکھتا ہو کہ جس علم نے پہلے اسے عمل کے راستے پہ ڈالا ہو، اس کے دل میں خشیت ہوتی ہے اللہ کی. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ عالم ہوتے ہیں، اور علم کا راستہ ہی بنیادی طور پہ رب کا راستہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو علم کے راستے پہ چل نکلا نا، سمجھ لو جنت کے راستے پہ چل نکلا. علم کے راستے پہ چلیں. جب آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا گھر میں، تو ذہن میں نیت کر کے میں علم سیکھنے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کی برکتیں عطا کرے گا. جب آپ محفل میں آئیں، جلسے میں آئیں، فوٹو کی نیت کر کے نہ آئیں، آپ منہ ملاحظہ کی نیت کر کے نہ آئیں، علم کی نیت کر کے آئیں تو اس حدیث کی برکات ملے گی. جتنے بھی ہمارے صوفیات ہیں، اب جو ہمارے ہاں نظام چلا ہے نا، مثلا تویز دھاگا ہے، دم درود ہے، پھوکے ہیں، یہ ساری چیزیں کسی چیز کا انکار نہیں، لیکن یہ تو فروع ہیں، اصل تو نہیں نا. یہ اصل تو کتاب و سنت کا علم ہے، اصل تو علم ہے. ہمارے بزرگ جو ہمارے پاس موجود ہیں تو اپنی کتابوں کی برکت سے موجود ہیں، اپنے افکار کی برکت سے موجود ہیں. علم کا شوق پیدا کریں اور سیکھنے کے لیے علم حاصل کریں، بحث کے لیے نہ حاصل کریں، سیکھنے کے لیے. تیسری بات، جب آپ علم حاصل کریں گے پھر اس پر عمل کریں گے، اس پر عمل کریں گے. آپ بیٹھ جائیں جی، میری طرف دیکھیں جی، ان کو بیٹھنا بھی نا، اللہ خوش رکھے، پیار سے جی، پیار سے، پیار سے آگے آنے دیں جی، چشتی صاحب کے پاس آنے، اللہ خوش رکھے. آپ میری بات پہ توجہ کریں، آپ میری طرف دیکھیں. بھائی پہلے تو ان سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، پھر ان کا جو پہلا دیا ہوا دستور ہے وہ حصول علم ہے، اور علم کے بعد فوراً اگلی بات اس پہ عمل ہے. علم پر نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے، آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں کو بات کروں گا نا. علم کے فوراً بعد عمل آتا ہے. اور پھر عمر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیری باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. وہ فرماتے تھے کہ لفظ تو طوطے کو یاد کرا دیا جائیں تو اسے بھی آ جاتے ہیں، تو نیرے لفظ رٹنے سے تھوڑا بندہ پڑھا لکھا ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کیل و کال والا عالم نہیں، بلکہ جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے. اور دلیل یہ آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء.